ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک حدیث اور نہ سنا دوں، سبحان اللہ۔ وہ زیادہ لمبی ہے، میں چند لفظ مختصر سناتا ہوں، اس کو مختصر لفظوں میں پیش کرتا ہوں اور اس پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل سنت کے لیے خصوصی توجہ، سبحان اللہ۔ یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں بھی سبحان اللہ۔ سبحان ہے، اللہ۔ اور مشکات نے بھی نقل کی ہے صحیحین سے، ماشاءاللہ۔ اور کئی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں طرق کے روایت مختلف ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں، لیکن لب لباب اور مفہوم ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہاں؟ حجۃ الوداع، جو حضور نے حج کیا، سبحان اللہ۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی آخری حج۔ حضور نے ایک ہی حج کیا صحابہ کے ساتھ، ایک ہی حج، 9 عمرے کیے اپنی زندگی میں اور ایک حج کیا، اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حج کے بعد 50 دن بعد حضور کا وصال ہو گیا تھا، آخری حج کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ مکے سے چلے مدینے کی جانب تو رستے میں غدیر خم آتا ہے۔ غدیر عربی زبان میں کہتے ہیں حوض کو، تالاب اور حوض کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر۔ اور خم جگہ کا نام ہے۔ غدیر خم کا مطلب ہے خم والا حوض۔ سبحان اللہ۔ اب تو وہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سعودی عرب میں، نہ کوئی غدیر نظر آتا ہے نہ کوئی خم، وہ سب یادگاریں مٹا دی ہیں۔ دنیا کی قومیں اپنے بزرگوں کی یادگاریں تلاش کر کر کے محفوظ کرتی ہیں، کیوں جی ہے؟ یہ عجیب قوم ہے سعودی عرب والوں کی، یہ تلاش کر کر کے نبیوں ولیوں کی یادگاریں مٹاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ نئی قوم کہاں سے پیدا ہوئی، ان کا کیا ذہن ہے۔ پر ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے، ٹھیک ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آج کل تو وہ کوئی نشانی نہیں ملتی۔ بہرحال میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ غدیر خم پر جب پہنچے تو میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو ایک خطبہ اور سنایا۔ ایک حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں خطبہ حج دیا تھا، آج وہاں جب پہنچے تو وہاں بھی ایک خطبہ غدیر خم کے نام سے وہ خطبہ دیا۔ وہ لمبا خطبہ ہے، میں صرف 2-3 لفظ پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اے میری امت، میں اب ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں گنبد خضرا کی جانب جا رہا ہوں، میں اب مدینے کی سرزمین پہ قیامت تک بسیرا کرنے والا ہوں، میں اب ظاہری آنکھوں سے تمہیں نظر نہیں آؤں گا، میں تمہیں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا من بعد ما تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی دین سے نہیں پھرو گے، اگر ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چنگل مارے رکھا تم کبھی کافر مشرک نہیں بنو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا، تم پھر ہمیشہ کے لیے
زندہ ہو جاؤ گے کبھی نہیں مرو گے. سبحان اللہ. ہاں وہ دو چیزیں. میں تمہیں دو نسخے دے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, سنیں اور ایمان تازہ کریں. اہل بیت کی شان بھی, قرآن کی شان بھی, اور اس کے ساتھ اہل سنت کا عقیدہ بھی. حضرات حضور نے فرمایا میں تمہیں دو نسخے دے کے جا رہا ہوں, ان پہ قائم رہنا. جب کبھی کوئی مرض لائق ہونے کا خطرہ ہوا تو یہ نسخے پی لینا, مرض ختم ہو جائے گی. موت بھی تمہیں نہیں مار سکے گی, دشمن تمہیں کیا ماریں گے. ہمیشہ زندہ نبی کی زندہ امت کہلاؤ گے. دو چیزیں, وہ نسخہ جو حضور نے دیا پلے باندھ لو. کتاب اللہ, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. وَإِطْرَتِي, میرے اہل بیت. بس ان دونوں کے ساتھ چنگل مار لو, ان کو نہ چھوڑنا, پھر خیر ہی خیر ہے, پھر فتح ہی فتح, پھر برکت ہی برکت, پھر زندگی ہی زندگی, پھر حیات ہی حیات, پھر شفا ہی شفا, پھر بقا ہی بقا, پھر تم کبھی نہ مرو گے, زندہ نبی کی زندہ امت کہلاؤ گے. بس ایک اللہ کی کتاب, ایک اطرت. اس اجمال میں اللہ کے نبی نے بہت کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. میں اس حدیث اور دوسری حدیثوں کی روشنی میں ملا کر ایک جملہ کہتا ہوں, توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں. گویا حضور نے ہمیں آب حیات, جام حیات دے دیا. وہ کیا ہے؟ یہ نسخہ تیار کر کے بنا کے حضور اپنے غلاموں کو پلا کے دکھا گئے تھے. اب آنے والوں کو کہا کہ جب بھی چاہو یہ نسخہ فٹافٹ تیار ہو جائے گا, سبحان اللہ. دیر نہیں لگے گی, بچ جاؤ گے. سبحان اللہ. اگر اس نسخہ پینے والوں کی حیات کو تم نے دیکھنا ہو کہ انہیں کتنی شفا ملی, تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بدر والے, احد والے, کربلا والے تمہارے سامنے آئے. جو جو یہ نسخہ استعمال کرے گا, میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں, حضور نے فرمایا جو یہ نسخہ استعمال کرے گا کبھی نہیں مرے گا. یعنی تبھی موت تو آئے گی لیکن حقیقی موت کبھی نہیں آئے. زندہ ہی رہو گے. اب میں اپنے انداز میں وہ نسخہ آپ لکھ لیں, یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں بازار سے جو میں بتانے لگا ہوں, لیکن گجرانوالہ کے بازار سے نہیں, بازار مدینہ سے. یہ ساری چیزیں, یہ نسخے بازار سے, یہ عشق کے بازار میں عشق کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, کوئی بغداد میں, کوئی سرہند میں, کوئی اجمیر میں, کوئی حجویر میں, کوئی پاک پتن میں, کوئی چورا شریف میں, کوئی سیال شریف میں, کوئی آلو مہار شریف میں, کوئی علی پور شریف میں, کوئی شرک پور شریف میں. آہا, دکانیں لگی ہیں عشق کی, عشق کے بازار بھرے ہوئے ہیں. کسی اچھے پنساری کے پاس جاؤ گے, نسخے میں بتا دیتا ہوں, خرید لینا, بڑے آسانی سے مل جائیں گے. استعمال کرنا تمہارا کام ہے. مر گئے تو پھر قیامت کے دن مجھے پکڑنا. نبی کے نام پر وعدہ کرتا ہوں, لکھ لو, نوٹ کر لو نسخہ. حکیم بھی لکھ لیں, طبیب بھی لکھ لیں, ڈاکٹر بھی لکھ لیں, عوام بھی لکھ لیں, خواص بھی لکھ لیں, امیر بھی لکھ لیں, غریب بھی لکھ لیں. وہ نسخہ کیا ہے؟ 30 تولے کتاب, 30 تولے کتاب اللہ لے لو, 12 تولے اطرت لے لو,
سمجھے؟ سبحان اللہ 11 تولے ولایت شامل کر لو، 5 تولے امامت بھی ساتھ ملا لو، ہاں ہاں 5 تولے امامت لے کر مودت کی مصری بنا کر اس نسخے میں شامل کر لو، ہاں ہاں ہاں، اور اس طرح کرنا 4 تولے خلافت بھی شامل رکھنا، پھر اس طرح کرنا توحید کے ٹاپ میں ڈال کر رسالت کے پانی کے اندر مکس کر لینا، اور اخلاص اور محبت کی ہلکی ہلکی آنچ دے کر اس کو گرمی دینا، جب قوام پک کر تیار ہو جائے تو رضا کے ہاتھوں سے آر لینا، جب قوام ٹھنڈا ہو جائے تو روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ پی لیا کرنا، یہ نسخہ ہے، ہاں ہاں سنت کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا بیان ہے۔ اگر یہ نسخہ روزانہ 5 مرتبہ استعمال کرو گے، مجھے قسم ہے عرش والے کی، قسم ہے مدینے والے کی، قسم ہے بغداد والے کی، سرہند والے کی، اجمیر والے کی، حجویر والے کی، پاک پتن والے کی، مجھے قسم ہے خدا کی خدائی کی، یہ نسخہ پیو گے ہمیشہ جیو گے۔